حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اجازت کے ساتھ پہلا سے کہنا نام کی بنا کسی تعویذ کے، بنا کسی ترجمے کے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے پہلا لفظ ہے کہ تھکی ہوئی انسانیت کا قائد اعظم حسین، پہلا لفظ نوجوان بھائیوں کے لیے تھکی ہوئی انسانیت کا قائد اعظم حسین، کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا حسین، کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا حسین، کل بھی جدید حسین سے ٹکرایا پاس پاس ہو گیا، آج کے جدید اس کوشش میں ہے کہ حسینیت کو انسانیت کے ذہنوں سے محروم کر دے، لیکن ہر کوئی طلبگار ہے بخشش کا، ہر کسی کی خواہش ہے میں بخشا جاؤں، ہر کوئی سواری ہے بخشش کا، لیکن حسین کو کہ بخشش کو اپنے گھر کا سواری بنا دیا، عجیب بات
شیعہ قادری جو ہے غلط پڑھتے ہیں، خیبر اتنا مجھے نہیں تھا جتنا شیعہ قادری پر پڑھ رہا ہے، پڑھ دیتے ہیں۔ تو کہیں چلے آپ بتائیں آپ کی نظر میں، آپ کی تاریخ میں، آپ کے خیالات میں خیبر کتنا مجھے تھا؟ تو وہ کہنے لگے نہیں شیعہ قادری تو پڑھتے ہی غلط ہے، شیعہ قادری کہتے ہیں جس دروازے کو 40 بندے مل کے ہلا نہیں سکے، اسے حضرت علی کے اکیلے میں چڑھائی میں اپنی تلوار کی نوک سے گھیر دیا، لہٰذا شیعہ قادری جذبات میں آ کے گانے لگانے لگتے ہیں علی باقی خیبر، علی باقی خیبر، علی نے تو کچھ کیا تو الزام لگایا، تم نے آپ کو بتایا آپ کے خیالات میں خیبر ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگے میری نظر میں تو یہودیوں نے آٹے کی گولیوں کو ڈبل ٹریبل کر کے سلائی لگا کے ایک پتہ لٹکایا ہوا تھا، حضرت علی آئے جو سے پردہ کھینچا، پردہ ہل گیا، شیعہ جذبات میں آ کے گانے لگانے لگے علی باقی خیبر، علی باقی خیبر، لہٰذا حضرت علی نے تو کچھ کیا نہیں۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب حضرت علی کا آدمی کچھ نہیں بگڑتا، حضرت علی کا آدمی کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ہمیں خبروں کو اجازت دینی چاہیے جن سے چلتی نہیں کوئی پردہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو خدا نہ کرے کسی کو حضرت علی کے نام سے لازم ہو۔ میں نے بڑے بڑے بھائی دیکھے، میرے مسلمان بھائی یہ اکثر بڑے غرور سے، بڑے فخر سے سینہ تان کے چوک میں کھڑے ہو کے کہتے جی میں کبھی مجلس میں نہیں گیا، بڑے غرور سے کہتے میں نے کبھی شیعوں کی مجلس سنی ہی نہیں۔ تو ایسے بڑوں سے کہا کر کے تو اپنی مرضی سے نہیں رکا ہوا، بلکہ اس خالق کے کائنات نے تجھے دور رکھا ہوا ہے اس پاک ذکر سے۔ کیونکہ علی کی محبت ہر کسی کو عطا ہوتی ہی نہیں ہے، بابا علی کی محبت تحفہ ہے شریف ماؤں کی اولادوں کے لیے۔ علی کی محبت عطا ہو تو سجدہ شکر ادا کیا کر، یہ نہیں بلکہ کہ صحابی کرام ہے وہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ تو آپ کا پڑھتا ہوں، لیکن جب میرے سامنے آپ کے بھائی علی کا ذکر ہوتا ہے میرے دل کی دھڑکن آپ کے بھائی علی کی محبت سے جو ساتھ لگتی ہے۔ رسول خدا سے
پڑھنا نعمت نہیں عبادت ہے، درود پڑھنا کفر نہیں ایمان ہے، لہٰذا ایمان کی طاقت سے اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے۔ اگر نعمت کا فرمان ہے تو اتنی بلند آواز سے اور درود بھیجیے۔ اگر میرے کسی بھائی کو تو کافر آپ کو ساتھ بھائی سے پوچھ کے اتنی بلند اور درود بھیجیے۔ یہ جو مجلس مدارس اور قدرتی ہے نا، ہر شخص ہر قومی ہر مومن ہر بچہ ہر جوان ہر بزرگ ہر نوجوان سبھی اپنی مرضی سے سب ماتم میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ علامہ ارشاد علی گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ جب مجلس سے ایک دن پہلے جناب حسین کے بیٹے سید سجاد تمام مومن مومنات کو گھروں میں جاتے ہیں ایک دن پہلے، اور تمام مومن مومنات کے گھروں میں جا کے دروازے سے دستک دے کے کہتے ہیں اے مومن کی بارگاہ میں میرے حسین بابا کی غربت کا ذکر ہو رہا ہے، تمہیں اسی بارگاہ میں تمہاری بارگاہ میں میرے بابا حسین کی غربت کا ذکر ہو رہا ہے، تمہیں حسین بابا کی غربت کا ذکر سننے ضرور آنا۔ چالیس سال کے تقسیم کے دن 10 بجے کی رات سید عدالت میں 122 مستورات کو بلا کے کہا خبردار بیویوں کسی کے چہرے پر پریشانی نہ آئے، میں عدالت میں حاضر چاول کے ذمہ دار ہوں، عدالت میں یہ چاول کے ذمہ دار کے ضرورت پہلے تھے اور جب تک اس کے لیے جناب کے پاس دین سے تقریب میں آئے ہیں سید عدالت واپس مجھے مستورات سے کہتی ہے بیویوں جناب میں نے رات کہے کہ واپس لیتی ہوں، اس لیے اس میں سارے فرمائے جاتے کہے تھے چاہیے جناب فرماتی ہے کہ اس کے سارے فرمائے جاتے کہے تھے اب میرا مطلب روح سے ہمیں پہ آ گیا ہے، کہے بتاتی ہے کہ جناب عدالت میں قیامہ محرم کو 3 بار فراموش جانے دیتا ہے، میں سربراہ کی قیامہ نوبت کی لاش ہے وہ سب کے لیے دیتی ہے، جناب سرکار بندی سے سید عدالت کے پاس بات کرتے تو بھی ہمارا قرآن کی ترجمہ دیکھیے جب آواز کرتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، اتنا غیر نماز اگر کو سید نانا رہتا ہے تو میں نشان نہیں آج میں میرے رسول کو بیٹھ کو اگر کو سید نانا رہتا ہے تو میں آپ کو کے معافی مانگ کی اجازت چاہتا ہوں، اگر تمہاری طبیعت ہے شاید بڑھے گی تو سب سے فاطمہ کی بیٹی کو مدرس میں پڑھانے لگا ہوں، جب تک جائے گی جب تم تک اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ گے تو رو رو کے کہے گی مالا کیا میرے ادھر توڑنے والا میرے والا مالا میرے پاس توڑنے والا میرے والا مالا اس نے میرے ادھر کی لاش پمار ہوتے نہیں دیکھے، اس نے میرے پاس کے معلوم طرف ہوتے نہیں دیکھے، میں سب روتے نہیں جاؤ تمہارے مانتے جاؤ کا مجھے چمک ہے تمہارے مانتے جاؤ بتاؤ جب بارہ محرم کو میرے پہ سب سوار ہوئے جی 75 سال کا بھی میرے پہ سوار ہوئے ہے پھر ہم نے پاس کا ساتھ میرے پہ سوار نہیں ہوا بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ جب ہم نے پاس کا ساتھ میرے پہ سوار ہوتا ہے یہ جاتا ہے سوار ہوتا ہے یہ جاتا ہے اب صبح بلوں جب یہ منظر دیکھتا ہے صبح جلدی سے سید سجاد کے قریب آ کے جاتا ہے اور حسین کے مجبور بیٹے سجاد ہزارہ کی بیٹیوں میں شام کو لے کے جانے والے سجاد ہزارہ کی بیٹیوں کو درباروں میں لے کے جانے والے سجاد تمہارے چچا باپ کا سر میرے پہ سوار کیوں نہیں ہو رہا بتاتی تم نے تمہارے چچا باپ کا سر میرے پہ سوار کیوں نہیں ہو رہا اگر فرض پڑھو تو سمجھو جنرل میری بات نہ کرے سمجھ بتاتی ہے میرے اور آپ نے تو ایمان میں تم نے ماتم کر کے کہا ہم کو جانتا نہیں ہے لیکن میرے چچا باپ کا سر میرے پہ سوار ہوتا ہے چچا باپ کی آنکھیں کھلتی ہے سامنے کفی جانت کے باہر ہوتے ہیں حسین
نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت 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 محمد وآل محمد بلندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أبو القاسم محمد لائق خداوند متعال حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ان ذوات المقدسہ پر جو اس کی اہل ہیں. اما بعد مومنان کرام اور باب دانش شاہدین حضرات، صرف چند لمحوں کے لیے آپ اس کے سامنے موجود ہوں اور انہی چند لمحوں کے لیے آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. یہ کلاس میں بنا کے نہ بیٹھے رہے ادا میں مجلس سننے آئے ہیں تو ان کی بات مجھے تھوڑا سا بول لینا انشاءاللہ سننا نہیں ملے گا انشاءاللہ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دنیا جب سے خلق ہوئی ہے، جب سے لے کے اب تک ہر انسان کی یہ کوشش ہے، ہر انسان کا یہ کردار ہے کہ ہمیشہ وہ نفرت کرتا ہے ٹوکنے والے سے. بری توجہ، ہمیشہ وہ نفرت کرتا ہے ٹوکنے والے سے اور محبت کرتا ہے نہ ٹوکنے والے سے. مثال کے طور پر جس طرح کسی محلے میں کوئی بزرگ کو باہر سے لائٹ ڈال کے کرسی ڈال کے بیٹھا ہو، بابا عقل مند کافی، لیکن عقل مند ایسا ہو کہ ہر گزرنے والے کو کہے وہ تم نے بال ایسے کیوں بنائے ہوئے، دل کپڑے ایسے کیوں پہنے ہیں، ایسے چل کیوں رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ لڑکے وہاں سے گزرنا چھوڑ دے گی، وہاں سے گزرنا چھوڑ دے گی، کہیں کو بڑا بھروسہ ہوا ہے اور انتقال ہو گیا چمکا مار گیا. ایسی سماج آئی پائی انتقال ہو گیا تو جنازے میں بھی نہیں چاہتے کہ اچھے بات ہے وہ دوسرا بزرگ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتا، ویسے بیٹھا کہ چاہتے تھے کہاں کا تعریف کرتے ہیں، بات بڑا پیارا لگ رہا ہے، بات تھوڑے اور زیادہ بڑھا لے تو جو ہے بات تھوڑے اور زیادہ بڑھا لے اور اچھا لگے گا. یہ بیٹھے دیکھ بہت اچھی بہنی ہے لڑکی کے اندر جائے اس کی تعریف شروع کر دیں گے، بھائی وہ بابا بہت اچھا ہے. 3-4 دوستوں کے لیے اس کے پاس سے ضرور گزریں گے کہ ہماری تعریف کرے گا، ذرا ویلیو بڑھ جائے گی. اس بابے کو بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر دیں گے. اس کے انتقال میں ڈھیر سارا مشورہ کرنا ہوگا کہ وہاں پہ بہت اچھا تھا، بہت تعریف کرتا تھا، بہت ہی پیارا تھا. اسی طرح بہت سے لوگوں نے خدا کے قریب جانا اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ ٹوکتا بہت ہے. خدا کے قریب جانا بس اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ تو ٹوکتا بہت ہے. کیوں نہ ایسے خدا بنا لیے جائیں کہ ہم ان کے خالق کو اپنے ہاتھ میں خدا کو بنائیں، بعد ان کو اپنا مالک بنا لیں. کیوں نہ ایسے خدا بنا لیں ہم. اس خدا کے قریب جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، اور جہاں تک نہیں نماز پڑھو تو ایسے پڑھو، پوری توجہ سے نماز پڑھو تو ایسے پڑھو، رکوع میں یہ کرو، سجدے میں یہ کرو، اس میں یہ پڑھنا ہے، قرآن میں یہ پڑھنا ہے. روزے میں کتنی زیادہ بنیادیں رکھتی کہ روزے میں یہ کرنا ہے، یہ کرو گے روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ کرو گے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس قدر بنیادیں، اس قدر پرہیز، اس قدر رکاوٹیں، اس قدر روکنا. کیوں نہ کسی اور کو خدا بنا لیا جائے. خدا کے فرامین کو ٹھکرا دیا، ان کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا. جبکہ خدا کیا کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر میرے بندے ہو تو ذرا بندہ بن کے سنو. بڑی توجہ کے ساتھ ایک بار ضرور دے محمد والے خدا کیا کہہ رہا ہے محمد کا بانیان مجلس کی یہ بچھائی ہوئی سب ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا مولا بانیان مجلس کو اس کا بہترین اجر عطا فرما. یا مولا تمام مومنین اور مومنات
صدقہ محمد و آل محمد کا دل مرادیں پوری فرما۔ یا مولا جو بیمار ہیں، جو مومنان مومنات اور مومنین بیمار ہیں، واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا انہیں شفا کاملہ۔ یا مولا وہ مومنین اور مومنات جن کی جھولیاں اولاد کے لیے کس رہی ہیں، واسطہ جناب علی اصغر کی موسومیت کا انہیں جھولی۔ یا میرے مولا تمام مومنین اور مومنات جو دل میں دلی مرادیں لے کر اس مجلس میں آئے ہیں، ان کی جھولیاں کر دیں۔ یا میرے مولا امام زمانہ کا قدم قبول فرما۔ یا میرے مولا ہم گنہگاروں کو بھی ان کی قدم بوسی کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مولا صدقہ محمد و آل محمد کا میرا یہ پڑھنا، حاضرین مجلس کا سننا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ یا میرے مولا صدقہ محمد و آل محمد کا اپنی پاک بارگاہ میں یہ دعا قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میرے بھائی نے یہ گزارش کی ہے کہ علی شیر مرزا کی مشیرہ بیمار ہیں، تو ان کے لیے دعا فرما دیں کہ مولا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ تو مولا جو بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر بلند آواز سے۔ وقت مزاح لب پہ رہا یا علی مدد۔ وقت مزاح لب پہ رہا یا علی مدد، قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد۔ وقت مزاح لب پہ رہا یا علی مدد، قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد۔ موسم میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا، موسم میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ رک گیا کیوں داستان حسن جلی کہتے ہوئے، رک گیا کیوں داستان حسن جلی کہتے ہوئے، جھجکتا ہے کیوں تو علی کو ولی کہتے ہوئے، رک گیا کیوں داستان حسن جلی کہتے ہوئے، جھجکتا ہے کیوں تو علی کو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولا کل فخر رسل تسلیم کرتا ہے، جب اسے مولا کل فخر رسل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت جو آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہیں۔ میرے ایک عزیز نے ابھی ربائی پڑھی تھی مولا حسین علیہ السلام کی شان میں کہ بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، خود کو فضائے خلد کا والی بنا دیا۔ ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں، ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو ولی بنا دیا۔ اسی ربائی کو سنتے ہوئے مجھے مفکر پاکستان، مصور پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یہ شعر یاد آ گیا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب جدلائی، ایک سجدہ شرعی۔ بس اسی شعر کے ضمن میں آج کی میری یہ گفتگو ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 1400 سال گزر گئے ہیں، نہ جانے کتنے پڑھنے والے، نہ جانے کتنے سننے والے اس دنیا سے چلے گئے، مگر یہ نہ ذکر ختم ہوا، نہ ذکر کرنے
والے ختم ہوئے نہ سننے والے ختم ہوئے. تو یہ 1400 سال سے نہ تو کوئی بعد میں قرآن آیا, ایک ہی قرآن تھا جو محمد پہ نازل ہوا, نہ کوئی ان کے بعد رسول آیا, رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. تو حضور نہ ہی کوئی 1400 سال کے بعد آج تک کوئی کربلا آئی, وہی کربلا, وہی قرآن, وہی محمد, وہی حسین, وہی محمد و آل محمد 1400 سال سے جن کا ذکر ہو رہا ہے, جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جن کا ذکر سنا جا رہا ہے. تو اسی ضمن میں ہی ہر پڑھنے والا پڑھتا ہے, سننے والے سنتے ہیں. ان کے بعد نہ کسی کی کوئی مداح کرنی آتی ہے کسی کو, اور نہ کوئی ان کے علاوہ مداح کے لائق ہے. تو درود و سلام پڑھتے ہیں ہم محمد و آل محمد پر, اور لعنت کرتے ہیں ہم دشمنان محمد و آل محمد پر. اسی لیے تو آج ہر کوئی, ہر مسلمان, ہر کلمہ کو میرے حسین کو سلام کرتا ہے, یزید پہ لعنت کرتا ہے. ضرور پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. حضور میں نے ایک قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی تھی, اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللہِ الْإِسْلَامُ, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے. تو حضور بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ کیسے پہنچا ہے. حضور کسی بھی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے, کسی بھی تحریک کے لیے, کسی بھی مشن کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, بنیادی طور پر دو چیزیں, ایک دولت اور دوسری افرادی قوت. تو دولت دی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ نے, اور افرادی قوت دی ہے جناب ابو طالب نے. یہ دو ہستیاں ہیں جو شروع میں یعنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے, محمد کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے یہ دو طاقتیں تھیں. ایک جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت جو عرب کی ارب پتی خاتون تھی, ساری دولت اسلام کے قربان ہے. بلکہ بے شمار لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا. تو بیوی نے کیا کیا کہ ان بیویوں کو جمع کیا جنہوں نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا, اور ان سے فرمایا کہ دیکھو بیویوں, مجھے کوئی قرض نہیں ہے پیسے سے. کسی نے میرے جتنے بھی قرض دینے ہیں, کسی نے 1000 دینا ہے, 2000 دینا, جتنے بھی قرض دینے ہیں, میں سب کا سب قرض معاف کر دیتی ہوں. شرط یہ ہے کہ میرے شوہر کا کلمہ پڑھے. یہ خدیجہ الکبریٰ. اور پھر جب بیویاں چلی گئی تو پھر بیووں کو بلایا, مردوں کو بلایا جنہوں نے قرض لیے ہوئے, کہ دیکھو جس نے جتنا بھی میرا قرض دینا ہے میں سب معاف کرتی ہوں, شرط یہ ہے کہ میرے شوہر کا کلمہ پڑھے. ساری دولت قربان کر دی عرب کی ارب پتی خاتون نے. اور مجھے تاریخ اٹھا کے جب میں یہ مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ جناب ابو طالب کو لوگ کافر کیوں کہتے ہیں. بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب افرادی قوت کی ضرورت پڑی, جب افرادی قوت کو مہیا کرنے کا مرحلہ آیا, تو جب افرادی قوت کی ضرورت پیش آئی تو لوگ مارنا چاہتے تھے, مٹانا چاہتے تھے محمد کو, مٹانا چاہتے تھے محمد کے دین کو, مگر ابو طالب درمیان میں آ گئے. جب مرحلہ افرادی قوت کا آیا تو جناب ابو طالب سینہ تان کے سامنے آ گئے. آپ کو یاد ہوگا, سب لوگ تاریخ سے واقف ہیں, ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات جہاں تشریف فرما ہے. جناب ابو طالب نے جو الفاظ کہے ہیں تاریخ میں وہ آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے, کہ جب کافروں کا ایک وقت جناب ابو طالب کے پاس آیا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, یہ کوئی نیا دین لے آیا ہے, ہمارے آباء و اجداد سے ہٹ کر یہ کسی نئے دین کو لے آیا, اس کو سمجھا دو. اچھا, جناب ابو طالب نے کہا کہ محمد یہ کافر یہ کہتے ہیں, جناب ابو طالب کے الفاظ ہیں, محمد یہ کافر یہ کہتے ہیں, یہ کافر یہ کہتے ہیں. تو جناب محمد نے کیا فرمایا, کیا عرض کی, کیا چچا اگر
اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، خدا کی قسم یا تو میری اس راہ میں جان چلی جائے گی یا میرا مشن مکمل ہو جائے گا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اچھا محمد اگر تیرا یہ ارادہ ہے، تیرا یہ فیصلہ ہے تو جاؤ اپنے مشن میں لگے رہو، جب تک ابو طالب زندہ ہے تیرا کوئی بازو نہیں کر سکتا۔ درود پڑھتے ہیں بلند آواز سے۔ تو یہ مشن کو مکمل کرنے کے لیے، مشن کی تکمیل کے لیے دو قوتیں تھیں، افرادی قوت اور دولت۔ پھر ذرا آگے آئے کہ جب خندق کے میدان میں، ویسے تو کسی بھی میدان میں چلے جائیں، جب ابو طالب نہیں رہے، جناب خدیجہ الکبریٰ نہیں رہی، ان کی اس دنیا سے انتقال کے سال کو دیکھیں کتنی محبت تھی رسول پاک کو، پیغمبر کائنات کو کتنی محبت تھی کہ جب یہ دو ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں، اس سال کو پیغمبر کائنات نے عام الحزن کا سال قرار دیا۔ عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اتنی محبت کہ ان دو ہستیوں کے چلے جانے کے سال کو عام الحزن کا قرار دیا، عام الحزن کا سال یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اور جب یہ ہستیاں چلی گئیں، اب کسی بھی میدان میں دیکھیں، خندق کے میدان میں آ جائیں، ابو طالب نہیں رہے تو ان کی اولاد میدان میں آ گئی۔ اب دشمنی تھی کافروں کی محمد سے، درمیان میں ابو طالب آ گئے، اور جب ابو طالب نہ رہے تو کافروں کی دشمنی تھی محمد سے، درمیان میں علی آ گئے۔ اب کافروں کا ہدف تھا محمد، درمیان میں ہے ابو طالب، اس لیے تو لوگ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں کہ جب کافروں کا ہدف تھا محمد، درمیان میں آ گیا ابو طالب، تو دشمنی تھی محمد سے اور دشمنی لے لی ابو طالب نے۔ اب جب ابو طالب نہیں رہے، اب کافروں کا ہدف ہے محمد، ابو طالب نہیں ہے، کافروں کا ہدف ہے محمد، تو علی درمیان میں آ گئے، دشمنی ہے محمد سے لیکن وہ دشمنی سارے علی سے۔ درود پڑھتے محمد والے۔ اب یہ دیکھیں جنگ خندق ایسی جنگ تھی کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی۔ خندق کھودنے کے بعد جو خندق کے اندر تھے یعنی مدینہ میں، وہاں پہ اسلام تھا اور خندق کے باہر کفر تھا، بلکہ یوں جو میں کہوں کہ کل اسلام، کل ایمان خندق کے اندر مدینہ میں تھا اور کل کفر خندق کے باہر تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب جہاں سے خندق کم چوڑی تھی، کسی کم صرف نے کم چوڑی چھوڑ دی، کم چوڑی تھی، عمر بن عبدالعزیز جو کافروں کا سردار تھا اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ خندق پار کر کے خندق کے اندر آ گیا اور للکار کر کہہ رہا تھا، بدتمیزی میں للکار رہا تھا، بری زبان استعمال کر رہا تھا۔ تو کائنات کے پیغمبر کو کہنا پڑا کہ کون ہے میرے مجمع میں جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ پیغمبر کائنات نے کبھی نازیبہ لفظ اپنی زبان مبارک سے نہیں نکالا۔ فقط ایک موقع ہے تاریخ میں ملتا کہ جہاں پر پیغمبر کائنات نے اس عمرو بن عبدالعزیز کے لیے کتے کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ وہ اس لیے کہا تھا کہ وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، محمد و آل محمد کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ تو پیغمبر کو کہنا پڑا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ سارا مجمع خاموش، آپ کے ساتھی خاموش، سر جھکائے ہوئے، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، صرف ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب کے سر نیچے ایک علی تھا کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ۔ دوسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ سب خاموش، سر نیچے جھکے ہوئے۔ علی اٹھے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جائے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ سب خاموش، سر جھکے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی۔ علی اٹھے، آپ نے فرمایا علی پتہ مجھے بھی تھا کہ اٹھے گا علی،
اور کوئی اٹھے گا نہیں. جانتا میں بھی تھا مگر میں حکم تمام کرنا چاہتا تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہتے کہ جانا تو ہم بھی چاہتے تھے کفر کے مقابلے میں مگر ہمیں کہا ہی نہیں کیا, ہمیں موقع نہیں دیا گیا. اس لیے میں نے 3 دفعہ کہہ کر حجت تمام کر دی ہے. اب جو علی اٹھے, محمد نے علی کو روانہ کیا عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں. اب کیا فرمایا پیغمبر کائنات نے کہ اب سروں کو اوپر اٹھا لو. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب سروں کو اوپر اٹھا لو, نظریں اٹھاؤ, دیکھو کون جا رہا ہے. سب نے دیکھ کے کہا علی جا رہے ہیں. پیغمبر کائنات کے لبوں کو جنبش آئی, فرمایا آج علی نہیں جا رہا, آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے, کل کے کل کفر کے مقابلے میں. گنجائش نہیں ہے, جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے بہت تھوڑا رہ گیا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے مضمون کو چند جملوں میں سمیٹ دوں. پوری توجہ میری طرف رکھنا. حضور کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں, کیونکہ خندق کے باہر ہے کل کا کل کفر, خندق کے اندر ہے کل کا کل ایمان. اب جو خندق کے اندر سے جائے گا کفر کے مقابلے میں تو وہ کل ایمان ہوگا, اور بات جس کے مقابلے میں جا رہا ہے وہ کل کفر ہوگا. اب دیکھیں کہ جب مولا کائنات نے ضرب لگائی, وہ ضرب عام ضرب نہیں تھی جس نے عمر بن عبدالعزیز کے سر سے لے کر پاؤں تک 2 ٹکڑے کر دیے. وہ ضرب عام ضرب نہیں تھی بلکہ ضرب جدللہی وحی تھی. ضرب جدللہی وحی تھی جو علی نے خندق کے دن لگائی. تو اس لیے پیغمبر کائنات کی زبان مبارک سے نکلا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت السلام, کہ آج علی کی ایک ضرب خندق کے دن کی ایک ضرب علی کی جو ضرب جدللہی ہے, صرف ایک ضرب کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ اگر پوری کائنات کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور علی کی خندق کے دن کی ایک ضرب دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو کائنات کی عبادتوں والا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا, علی کی ایک ضرب والا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں اپنے وقت پہ نمبر چھوڑوں. حضور جب ابو طالب نہیں رہے تو محمد کا کافروں کا ہدف تھا محمد, جناب علی میدان میں آ گئے. اور جب مولا علی کی یہ ضرب چلی تو یہ ایک ضرب تھی جو کائنات کی دونوں جہانوں کی عبادتوں سے افضل تھی. تو یہ ضرب جدللہی تھی. اور سجدہ شبیری کیا تھا جو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نواسہ رسول نے ادا کیا. اسی سجدہ کو دیکھ کر اس دھرتی اجمیر کے ایک درویش کلندر بزرگ فقیر نے چلا کے کہا, دین است حسین, دین شاست حسین, بادشاہ حسین, دین است حسین, دین پداست حسین, سردار نادار در دست یزید حقا کے لا الہ الا حسین. تو حضور لا الہ کی بنا یعنی بنیاد ہے حسین. شاہ بھی حسین ہے, بادشاہ بھی حسین ہے, دین بھی حسین ہے, دین پناہ بھی حسین ہے. تو حضور حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے. تو اب حضور غور کرنا پڑے گا دنیا والوں کو, اس درویش اس مرد کلندر کی اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ جب لا الہ کی بنیاد حسین ہے, لا الہ کی بنیاد حسین ہے, تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یا تو لا الہ سے پہلے حسین تھا یا پھر حسین سے پہلے لا الہ نہیں. یا تو حسین سے پہلے لا الہ نہیں تھا یا پھر لا الہ سے پہلے حسین تھا. اسی لیے تو بنیاد تو حسین ہے, لا الہ کی بنیاد تو حسین ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا
لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ تو یہ ضرب ید اللہ تھی اور یہ سجدہ شبیری تھا جس نے دین بچایا، یعنی اسلام کے دامن میں یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ذرا غور کرو، اگر اسلام کے دامن سے یہ ضرب ید اللہ اور سجدہ شبیری کو نکال دیا جائے تو باقی اسلام کے پلے کیا رہتا ہے؟ یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، فقط دو ہی تو چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں، بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب ابو طالب نہیں رہے، علی میدان میں آ گئے، اور جب علی اس دنیا میں نہیں رہے، اس دنیا میں نہیں رہے، تو علی کی اولاد میدان میں آ گئی۔ بس دو جملے مسائل کے سن لو، میرا ختم ہو رہا ہے۔ علی کی اولاد میدان میں آ گئی۔ اب کربلا میں کیا تھا؟ کربلا میں فوج یزید کا نشانہ تھا محمد، مٹانا چاہتے تھے محمد۔ کربلا میں یزید نے فوج اس لیے بھیجی تھی، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی قرآن نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، بلکہ یہ بنی ہاشم کا ڈھول تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب ان کا ہدف کیا تھا؟ محمد کو مٹانا۔ کربلا میں فوج یزید کا ہدف کیا تھا؟ محمد کو مٹانا، قرآن کو ختم کرنا۔ تو اب کربلا میں کون سامنے آ گیا؟ کربلا میں علی کی اولاد سامنے آ گئی۔ اب جب فوج یزید کی طرف سے کوئی حملہ ہو رہا تھا تو وہ حملہ ایکچوئل ہو رہا تھا محمد پہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب فوج یزید کی طرف سے کوئی حملہ ہو رہا تھا تو ایکچوئل حقیقت میں وہ حملہ ہو رہا تھا محمد پہ۔ تو کیا تھا کہ درمیان میں اور آگے کافر، بے شک کافر تھے یا مسلمان تھے، وہ مارنا چاہتے تھے محمد کو، ختم کرنا چاہتے تھے دین محمد کو، ختم کرنا چاہتے تھے دین اسلام کو۔ مگر کیا ہوا کہ راستے میں اولاد علی آ گئی، راستے میں حسین آ گئے، سینہ تان کر کہا کہ ہماری موجودگی میں اے یزید، ہماری موجودگی میں تجھے کس نے بتا دیا کہ محمد کا کوئی وارث نہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے تجھے کس احمد نے بتا دیا، کس بیوقوف نے بتا دیا کہ محمد کا کوئی وارث نہیں؟ ساری دنیا خاموش رہی، حسین چلا اٹھا کہ محمد کا وارث موجود ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فوج یزید کا ہدف تھا محمد، فوج یزید کا ہدف تھا دین اسلام، درمیان میں حسین آ گیا۔ اب فوج یزید سے جو تیر چل رہا تھا وہ تیر چل رہا تھا محمد پہ، مگر حسین نے کیا کیا؟ اپنے 6 واقعے عسکر کو آگے۔ اب جو ادھر سے نیزہ چل رہا تھا وہ ایکچوئل چل رہا تھا حسین پہ، حسین نے اپنا سینہ آگے کر دیا۔ جو فوج یزید سے برچی چل رہی تھی وہ آ رہی تھی محمد پہ، حسین نے اپنا اکبر آگے کر دیا۔ اب جو ادھر سے نیزہ چل رہا تھا، تلوار چل رہی تھی، وہ پڑ رہی تھی محمد پہ، حسین نے عباس کو آگے کر دیا۔ اب جو ادھر سے جو بھی حملہ آ رہا تھا وہ آ رہا تھا محمد پہ، حسین آگے تک آگے آ رہے تھے۔ اب آخر میں کیا ہوا کہ حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب جو شمر کا خنجر آیا ہے، صرف ایک جملہ سنو، جو شمر کا خنجر آیا ہے نا، وہ خنجر چلنے آیا ہے اصل میں رگے رسول پہ۔ شمر کا خنجر چلنے آیا ہے رگے رسول پہ، مگر کیا کیا کہ حسین نے اپنا گلا آگے کر دیا۔ پہلے نے اس کا گلا آگے کر دیا، اب حسین نے اپنا گلا آگے کر دیا کہ میں وقت کا محمد ہوں۔ اب محمد پہ جو خنجر چل رہا ہے، اب ایکچوئل گلے محمد پہ چل رہا ہے، گلا آگے حسین نے کر دیا۔ اب جب حسین نہیں رہے، حسین شہید ہو گئے، تو اب میں کیا کہوں؟ عزادارو، علی کی بیٹی علی بن کر میدان میں آ گئی۔ آئے 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 آئے، میں سیدوں سے معافی مانگ کے یہ جملہ کرنے لگا ہوں، دعا کرو میرے شیعہ سنی بھائیوں، کوئی سید زادی قید نہ ہو، کوئی سید زادی قید نہ ہو جائے۔ اگر قید ہو بھی جائے تو دعا کرو اس کے ہاتھوں میں ہتھ کنڈا نہ ہو، اگر ہاتھوں میں ہتھ کنڈا بھی ہو تو دعا کرو اس کے سر پہ
رو کر کہا اور مجھے تو وہ مزار نہیں بھولتا جب میری پھوپھیاں میرے ساتھ تھی، میری بہنیں میرے ساتھ تھی، شرابیوں کا مجمع تھا، میں سجاد ساتھ تھا، مجھے وہ مزار نہیں بھولتا، میں پھول نہ رو تو کیا رو۔ اللہ تعالیٰ یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں آیا، بس آج بھی جملہ سن لو، بس دیکھ چھوڑا ہوں، آپ جب دربار میں آیا تو یزید لعنتی اپنے تخت پہ شراب کے نشے میں مست بے ہوش پڑا تھا۔ اب سید زادیاں کھڑی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، سید زادیاں کھڑی ہیں، یزید نشے میں مست ہے، اور کیا بتاؤں کہ کھڑے کھڑے 9 گھنٹے گزر گئے۔ 9 گھنٹے کے بعد جب یزید کو ہوش آیا تو اس کی نظر حسین کی 4 سال کی بیٹی کی طرف پڑی اور پوچھتا ہے کہ وہ بتا تو کون ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہے الا سکینہ بنت حسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ مگر یہ آواز اتنی مدم تھی کہ یزید کے کانوں پر نہ پہنچی۔ اب یزید پھر پوچھتا ہے کہ بتا تو کون ہے؟ تو مظلومہ کہتی ہے الا سکینہ بنت حسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ یہ آواز بھی اتنی مدم تھی کہ یزید کے کانوں تک نہ پہنچی۔ اب تیسری مرتبہ یزید پھر کہتا ہے کہ بتا تو کون ہے، ورنہ جلاد سے کہوں۔ جب جلاد کا نام آیا سکینہ نے پھر سجاد کی طرف دیکھا اور سجاد نے سکینہ کی طرف دیکھا۔ سجاد نے کہا یزید یہ بچی تیرے ہر سوال کا جواب دیتی ہے، مگر اس کے گلے کی رسی اتنی کس کے باندھی گئی ہے کہ اس کی آواز حلق میں رک جاتی ہے۔ عزادارو جب یزید کے آرڈر پر گلے کی رسی ڈھیلی کی گئی تو کافی عرصے کے بعد معصومہ کو کچھ سکون ملا۔ اب پھر یزید پوچھتا ہے بتا تو کون ہے؟ سکینہ کہتی ہے الا سکینہ بنت حسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ اب یزید کہتا ہے وہ سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی؟ سکینہ کہتی ہے ہاں، میں جب سے پیدا ہوئی اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ تو یزید کہتا ہے تو اپنے بابا سے ملے گی؟ سکینہ کہتی ہے ہاں میں اپنے بابا سے ملوں گی۔ یزید کہتا ہے وہ میرے تخت پہ جو کھانچا سا پڑا ہوا ہے نا، ذرا آگے بڑھ کے اس کا ڈھکنا اٹھاؤ۔ اب ڈالو سکینہ آگے بڑھی، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے برتن کا ڈھکنا اٹھایا، اپنے بابا کا سر نظر آیا، دیکھا تو رگوں سے تازہ خون جاری ہے، گرد پڑی ہوئی ہے، بابا بابا کرتے اپنے بابا کے سامنے گر پڑی، کہتی ہے بابا اور میرا مظلوم بابا اور میرا بیکس بابا اور میرا حسین بابا، میں یتیم ہو گئی بابا، مجھے شیور نے تماچے مارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وجہ قلبی جتنا شخصاً صلوات اللہ علیہ وعلا آئیہ فی حال ساعت فی کل ساعت من ساعت لیل النہار رجیم و حافظا و حافظا و ناصرا و دلیلا انا اکتاب اس کے نبی و تقوان متمتعہ فیہا دلیلا یا محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات اللہ علیہ نعرہ تکبیر خالق اکبر بنا بہت بلند ہے بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت صلوات اللہ علیہ
کے عالم شبانیاں کی سارے ماتم چھائی باڑا اس پاک مقدس مقام سے خرجات خلا کے عالم اپنے دربار عالیہ رسول کو مقبول فرمائے جو مومن مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا دے صدقے مولا نے شفاعت کی عطا فرمائے میرے مولا صدقہ محمد والے محمد دا جو مومن بے اولاد میں پاس ہیں جناب حضرت وفات کی خالق کوئی صدقہ مولا نے عطا فرمائے جو بیمار ہیں بیمار کربلا دے صدقے مولا نے شفاعت کی عطا فرمائے مل کے صلوات پڑھو دیکھا جو سر عرش جلی لکھا ہے ذرا اگے آ جاؤ دروازے کے سامنے بیٹھے ادھر آ جاؤ تاکہ آنا والے تو بیٹھتے ہیں اگے کیا دیکھا جو جملہ شریف دیکھا جو سر عرش جلی لکھا ہے دیکھا جو سر عرش جلی لکھا ہے قسمت کی لکیروں نے ولی لکھا ہے قسمت کی لکیروں نے ولی لکھا ہے ارے ایمان کی نظریں اٹھا کر تو دیکھو آج کے ہجرہ مومن پہ علی لکھا ہے نعرہ حیدری میرے آقا مولا امیر المومنین لنگر آسمان و زمین حسنین کا پاپا کعبے کا پاپا ممبر سے جلوہ فکر میں ایک ملنگ دیوانہ مستانہ سجن دشمن دے دروازے پہ علی علی کرنا والا میرے آقا امیر المومنین لنگر آسمان و زمین موالیہ میں حیدر قرار پیشوا ایک ملنگ چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں ایک ملا کا کوئی گزر ہویا وہ کہتا ملنگا کی کرتا ہے لیکن ملنگ کا کہتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے وہ تیرے چہرے کی تلاوت کر رہے ہیں ملنگ مولوی بولا کہتا ہے ملنگا کی کرتا ہے لیکن ملنگ کہتا جاہل تینوں کیا پتا یہ شخص جو اسلام سے منبر پہ کھڑا ہے کونین تدلس کی انگوٹھی میں جڑا ہے ہر دور کے مرحلہ کو انتن سے لڑا ہے اسلام کی نظروں میں یہ سب سے بڑا ہے ملنگ کہتا جاہل انسان ہے مگر فطرت انسان سے جدا ہے ارے میں سوچ رہا ہوں یہ علی ہے یا خدا ہے نعرہ حیدری صلوات اللہ علیہ میرا یہی فضائل سی کیونکہ رومن کے دن میں جیلنجیوں مجالس نے کیونکہ کافی سارے میرے دنیا نے فضائل پڑھے ہیں میں جانا جڑے اتنا دور چل کے آئے ہیں خود کربلا بھی چل کے مہمان آئے بیٹھے ہیں اور مدینے بھی چلتے آئے ہیں اس کے پاس سے جناب ہو سکتا ہے میرے آقا امام حسین العابدین علیہ السلام تشریف فرمائیں کیونکہ چیلم کی مجالس نے آؤ لیکن فرصت ہے یہ راج کے یہ اتنا سفر کر کے بیٹھے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نالائے کے آپ کی یاد سکینہ تیرے باپ دے چیلم کی مجالس ہو کیونکہ رومن کی روتا نے صلوات پڑھ بابا سے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
امت نے کیا کیا ہے ستم ڈھائے نانا تیری امت نے کیا کیا ہے ستم ڈھائے جب السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا سید النساء
من النار وادخلا الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين اے رب جہاں بنجے گلے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو دین کے پیمائے وہ اولاد عطا کرے وہ مجلس شبیر کی خاطر ہمیں کر دے کم سن کو ملے والولائے یوم محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سج کر دے مخلص بدر مالا جواہر کی ہمارے مقرون کار کر دے ادا غیب سے کر دے جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے پر پاس کے پرچم پہ کوئی آنچ نہ آئے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کرم باد رہا ہے تو ادھر سے نعرہ حیدری
بابو لے کے آ رہے ہیں